کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ ایک ویڈیو میں آپ سبھی کو سنانا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ویڈیو سنیں۔ لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہے، جسے چاہتا ہوں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف سے پھیر دیتا ہوں۔ ارے جب غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان وہابیوں دیوبندیوں کا یہ نظریہ، ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تو کیا سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ غوث اعظم کے قبضے میں ہیں۔ آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ بات یقیناً درست ہے، صحیح ہے، یا پھر یوں ہی ہوا میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے مصرف القلوب ہے، دلوں کو الٹنے پھیرنے کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ایک حدیث میں آپ سبھی کو سنانا چاہتا ہوں، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ ابن آدم کے جو دل ہیں وہ رحمان کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء، ایک دل کی طرح وہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو میرے بھائی یہاں مسئلہ تو کلیئر ہو گیا کہ دلوں کو الٹنا پھیرنا اور اس کو مکمل اپنے اختیار میں رکھنا یہ تو اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب اس کا اختیار ہم کسی اور کو دے دیں یا یہ حق کسی اور کو ہم دے دیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ انسان کو شرک میں ملوث کرنے کے مترادف ہے، کہ آپ یہ مانتے ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹتا اور پھیرتا ہے، ایسے کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جناب بار بار اپنی اس تقریر میں غوث اعظم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ایک بار سوال پوچھو، غوث اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مدد کرنے والا، سب سے بڑا، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے غوث اعظم، صرف ایک واحد اللہ کی ذات ہے جو غوث اعظم ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسری چیز اس بیان میں آپ نے سنا، ابھی غور سے آپ سنیے یہ جناب کیا فرما رہے ہیں۔ تمہارا سلام وہاں مدینہ شریف میں نبی سن لیتے ہیں؟ بولی ہوتا نہیں ہوتا ہے، یہاں سے پڑھیں گے کیا وہاں آواز چلی جائے گی؟ وہاں نبی سن لیں گے کہ ایسا ہے ویسا، 10 طرح کا سوال ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم جو نبی نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، نبی کے شہزادے ہیں، آل رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں اور کئی نسلوں کے بعد ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جا رہے ہیں مسجد میں، جا رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، ان کے ساتھ ان کے مرید ہیں حضرت سیدی عمر بزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے کو بھی غور سے سنیے آپ۔ دیکھتے ہیں کہ ہر جمعہ میں معاملہ یہ ہوتا تھا، غوث اعظم چلتے تھے تو لوگ آتے تھے، کوئی سلام کرتا تھا، کوئی دست بوسی کرتا تھا، کوئی قدم بوسی کرتا تھا، کوئی دعائیں لیتا تھا، مگر آج کا منظر الگ ہے۔ آج غوث اعظم مسجد کی طرف چل رہے ہیں تو سلام کرنے والا نہیں دکھ رہا ہے، مصافحہ کرنے والا نہیں دکھ رہا ہے، قدم بوسی کرنے والا نہیں دکھ رہا ہے، کوئی دعائیں لینے والا نہیں دکھ رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ تو اتنا جب دل میں خیال آیا تو غوث اعظم نے دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک مجمع اکٹھا ہو گیا،
ایک ایک کر کے لوگ اکٹھا ہوتے چلے گئے، بھیڑ لگ گئی، کوئی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی دعائیں لے رہا ہے۔ اب حضرت عمر بزاد رضی اللہ تعالیٰ دھیرے 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 کھسکتے گئے، کافی دور نکل گئے۔ اب جب کافی فاصلہ ہو گیا تو پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ وقت ہی بہتر تھا کہ کوئی نہ تھا، میں غوث اعظم کے قریب میں تو تھا، اب بھیڑ ہو گئی، میں اتنا دور ہو گیا۔ پھر غوث اعظم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور قریب بلا کر کے فرمایا، تم نے ہی تو سوچا تھا، تم نے ہی تو خیال کیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں دکھ رہا ہے، کوئی مسافہ کرنے والا نہیں دکھ رہا ہے۔ پھر فرماتے آئے عمر سنو، لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہے، جسے چاہتا ہوں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف سے پھیر دیتا ہوں۔ ارے جب غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ دل میں کس کے کیا ہے وہ غوث اعظم جان رہے ہیں۔ دیکھیے اس خطبے میں اور اس جملے میں کتنا دم ہے، کتنی سچائی ہے، اس کو میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہے نا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین چاہ لے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں میں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی کوئی نقصان لاحق نہیں ہوتا۔ یہ کون فرما رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں کو یہ بتا دو، یہ خبر دے دو کہ میں عالم الغیب نہیں۔ اب مجھے آپ جواب دیں، یہ جناب جو چیخ چیخ کر کے تقریر کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہے، دلوں کا حال جانتا ہے، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اور ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور اللہ کے سوا وہ کوئی جانتا نہیں ہے، یعنی غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہاں مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ بتا دے، خبر کر دے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ کے بارے میں بتایا اپنے بندوں کو، قیامت کے بارے میں بتایا جو کہ غیبیات سے جس کا تعلق ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا۔ اب امت کا ہر فرد جانتا ہے کہ جنت اور جہنم ہے، اچھے لوگوں کو جنت ملے گی، برے لوگوں کو جہنم۔ تو اب اس غیب کا علم ہونے کی بنیاد پر کیا آپ کہیں گے کہ وہ شخص عالم الغیب ہو گیا؟ نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے کی باتیں لوگوں کے درمیان کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ جناب کہہ رہے تھے اپنے اسی بیان میں کہ دیوبندی وہابی وغیرہ وغیرہ جو بھی نام انہوں نے لیا ہے، کہتے ہیں کہ تم جب سلام یہاں سے پڑھتے ہو تو یہ سلام کیا اللہ کے رسول وہاں سن لیتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول سنتے ہیں؟ اس پر یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جیسے جب غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ مطلب کہ کچھ بھی جو آپ کی منہ میں آئے، زبان پر آئے، پھینکتے چلے جاؤ۔ آؤ حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ سنن صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حسن بن علی بن ابی طالب اس حدیث کے راوی ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ صلوا فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، ولا تتخذوها قبورا، اسے قبرستان نہ بناؤ کیونکہ قبرستان میں نماز جائز نہیں ہے۔ اچھا، ولا وصلوا علی وسلموا، مجھ پر تم درود و سلام پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم، یہ جملہ محل شاہد ہے کیونکہ تمہارا جو درود و سلام ہے جب تم پڑھتے ہو تو اسے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب تم درود و سلام پڑھتے ہو تو اسے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس ہی نہیں سنتے، آپ تک اسے پہنچا دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے سچائی۔ تو قرآن و حدیث سمجھیں، اس کے مطابق چلیں، فضول چیزوں میں پڑھ کر کے اپنے عقیدے اور ایمان کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔